بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور کل کائنات کا رازق بھی، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران سے اس کا کچھ حصہ خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن زحزح، پھر جس کو بھی بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت میں داخلہ اس کو مل گیا، فقد فاز، تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمائی ہے کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، اور پھر اس کو کامیاب ہونے کا اعلان بھی فرما دینا کہ جس بندے کو یہ دو حیثیتیں حاصل ہو جائیں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا فرمان
بڑا واضح ہے کہ وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہو گیا۔ آپ نے غور فرمانا ہے کہ ایک تصور کامیابی ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، گڑھا ہوا ہوتا ہے، اپنا ہی ایک سوچا سمجھا تصور کامیابی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں قرآن حکیم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کا جو حقیقی تصور ہے، یہی میرا موضوع ہے کہ کامیابی کا حقیقی تصور، اصل تصور کامیابی کا کیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سماعت کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت و رسالت شروع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل فرما دیا، اور ساتھ میں تکمیل کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا، جو کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مرسلین اعظام کسی کو بھی یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، ورضیت، اور میں نے پسند فرمایا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو میں نے دینا، بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہ دو ٹوک اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام نے یہی محنت کی کہ جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہی ساری محنت انبیاء کرام فرماتے رہے۔ ظاہر ہے شریعتیں مختلف رہیں، لیکن اصل مقصد یہی رہا، طریقوں میں کچھ فرق رہا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اب قیامت تک جو کامیابی کا تصور ہے، جو سب سے خوبصورت نمونہ ہے، جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فقط ایک دور کے لیے نہیں، جو آج کے دور کے لیے نہیں یا گزرے ہوئے دور کے لیے نہیں، بلکہ آنے والے دور اور قیامت تک کے جتنے ادوار آئیں گے، ہر دور میں جس اسوہ کو اسوہ حسنہ سمجھا جائے یا کہا جائے یا یقین کیا جائے کہ یا یہ تصور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ نے وہ الفاظ بھی جمع فرما دیے، اسوہ کاملہ نہیں فرمایا، اسوہ حسنہ فرمایا، کہ جو ہر دور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ پرانے دور کی باتیں ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی پچھلے دور کی آپ باتیں کرتے ہیں، اب دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ بھئی
قرآن پاک نے اسوہ کاملہ نہیں فرمایا، اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ اسوہ حسنہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دور کے تقاضے پورے کرنے کی جس میں صلاحیت ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پاک ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طلباء بھی بیٹھے ہیں کالج کے، اسکول کے، تو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں کسی ادارے میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، وہاں کے کچھ رولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک فائنل پورے سیشن کے لیے، پورے پیریڈ کے لیے، پورے دورانیہ کے لیے، پورے سال کے لیے، یعنی اینڈ تک جو سیشن چلنا ہے وہاں تک کے ٹائم ٹیبل کو لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فائنل ہے، یہ جو پہلے لگا تھا اب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ آج کالج میں بھی اس ٹاپک میں بات کر رہا تھا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عمومیت ہے اور اس میں تکمیل ہے، مکمل ہے، اور اس میں پہلی شریعتوں کا نسخ ہے، یعنی پہلے احکامات منسوخ ہو گئے، بعد میں جو آرڈر آتا ہے اور ساتھ میں کہہ بھی دیا جائے کہ اب بھئی یہی ہے آخر تک، تو کوئی بھی ہوش مند انسان وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ پہلے والا میرے پاس ہے، میں تو اس کے مطابق چلوں گا۔ تو باقی سارے کہیں گے کہ بھئی تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، دماغ کام کرتا ہے، جو لیٹسٹ ہے، جو بعد والا ہے اور جس کے بارے میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ اب یہی چلے گا اینڈ تک، اسی کے مطابق عمل کرنا یہی لازم ہوتا ہے۔ اور اسی تناظر میں آپ قرآن پاک کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کا تعلق ساتھ میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا۔ تو میں پھر مثال کے ذریعے بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، اللہ پاک کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات تھے، لیکن آج وہ قابل عمل نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے جس نبی کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے اور جس کتاب پہ عمل کرنا ہے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جو تخلیق فرمائی ہے، اس میں نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، الغرض جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ فانی ہے، اس کو فنا حاصل ہونا ہے۔ فقط ایک مخلوق ہے جو کہ انسان ہے، اس مخلوق کو فنا نہیں بلکہ اس کو بقا حاصل ہے، یہ فانی نہیں ہے بلکہ باقی ہے۔ اور اسی کے لیے انبیاء کرام کی محنت تھی، اور اسی کے لیے ہی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس کے اندر جو ارشادات ہیں، وہ اسی انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات بھی ہے۔ مخلوق کے لحاظ سے سورج دیکھیں کتنا بڑا ہے، لیکن اس کو بھی فنا ہونا ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، الغرض ساری مخلوقات نے ختم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان نے باقی رہنا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں محترم انتقال کر گئے، تو انسان منتقل ہوتا ہے، انسان نے منتقل ہونا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں،
مطلب یہ ہوا کہ انسان نے باقی رہنا ہے. دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال زیادہ سے زیادہ. تو یہ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ اصل میں بنیاد ہے. اسی پہ وہ ساری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد منتقل ہونے والی جو زندگی ہے اگلے جہان کی. لفظ مرنا اس معنی میں ہے کہ اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جہان شروع ہوگا، جزا و سزا کا جہان. اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو، فرمایا کہ یہ بندہ ہے، اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے؟ بھائی، جو شخص آخرت کی زندگی کو فوکس کرتا ہے، جو شخص آخرت کی زندگی پہ محنت کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دنیا کی زندگی خراب ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی آخرت کو سنوارنے میں اس کا ارادہ تو رکھتا ہو، اس کے لیے کوشش کرتا ہو، اس کے لیے جستجو کرتا ہو، تو کہہ دیا جائے کہ بھئی اب اس کی دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، دنیا میں تو یہ ناکام ہو گیا. بولیے، کوئی شخص آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو سچا نہ ہو، جو سچائی پہ قائم رہنے والا نہ ہو؟ کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ فقط ایک لفظ میں بول رہا ہوں، اسی پہ آپ باقی چیزوں کو دیکھتے جائیں. ایک خصوصیت سچائی، اس کو انسان اپناتا ہے تو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا سچا انسان دنیا میں ناکام ہوتا ہے؟ یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے. آپ لوگ کاروباری احباب اکثریت تعداد بیٹھی ہے کہ دیکھیں کہ جو شخص سچی بات کرنے والا ہے، صاف گو ہے، بہت کلیئر کٹ بات کرنے والا ہے، تو وہ اپنی پارٹیز میں بھی، اپنے کسٹمرز میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بات ایک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، سچی کرتا ہے. اس میں دو نمبری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا. تو یقینی طور پر وہ شخص اس معاشرے میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کا کاروبار بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کا کاروبار بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ چمکتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور ایمان کی دولت بھی اس کو میسر ہے، تو ایسے شخص کی قدر کی جائے گی، اللہ رب العزت اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. دیکھیں، انسان اس دنیا میں جتنی بھی کوشش کر لے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کس قدر اختیار ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو، اٹھائی. فرمایا دوسری بھی اٹھا لو. فرمایا کہ دوسری اٹھانے کی سخت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. فرمایا کہ انسان کو اتنا ہی اختیار ہے اس دنیا میں. ظاہر ہے اس کو سچ بولنے کا اختیار تو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کوئی بندہ کہتے ہیں نہیں جی کیا کریں جی، سچ بولنے کا تو اختیار ہی نہیں میرے پاس. بے شمار دیگر خصوصیات کہ جن کا اختیار انسان کو اس دنیا میں حاصل ہے. فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن، باقی ساری مخلوق بے بس ہے. میں نے بھی مثال دی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رات ہے، دن ہے، درند ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، سارے بے بس ہیں.
حتیٰ کہ اللہ کی بڑی محبوب مخلوق فرشتے وہ بھی بے بس ہیں. ان کو کہہ دیا سجدہ کرو، سجدے میں گر پڑے. ان کو کہہ دیا رکوع کرو، رکوع میں ہے. قیام کرو، قیام میں ہے. کوئی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، یعنی جو جس حالت میں ہے. فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لا يعصون اللہ ما امرہم. وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو یہ مان کے چلے اللہ کی، چاہے نافرمان ہو جائے. لیکن اگر انسان سمجھ بصیرت والا ہے تو وہ مان کے ہی چلے گا کیونکہ کوئی دنیا کا ایسا انسان نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس کی ہر کوشش پوری ہوئی، ہر خواہش پوری ہوئی. یہ دنیا کا برتن ہی چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں اس دنیا سے بڑی ہیں. وہ یہ بات سمجھ لے اچھی طرح کہ دنیا کے اندر انسان گمراہ تب ہوتا ہے جب وہ ہر خواہش، اپنی ہر چاہت اس دنیا میں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ جس مالک نے، جس خالق نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، اس کی تخلیق ہی ایسے ہے کہ اس دنیا میں اس کی چاہتیں پوری ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کا برتن ہی چھوٹا ہے، اس کی چاہتیں زیادہ ہیں. تو پھر اللہ نے چاہتیں رکھی کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی زیادہ چاہتیں رکھ کیوں دی؟ وہ اس لیے رکھیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی تابعداری میں زندگی گزارے. پھر ایک جہان آئے گا، ظاہر ہے ختم تو ہونا نہیں، انسان نے منتقل ہونا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے. تو جب منتقل ہو، یہاں سے آگے جائے، تو اس دنیا کی زندگی کو اس نے اپنے رب کی تابعداری میں گزارا ہو، تو پھر ایک جہان اس کو ایسا میسر آئے گا، ایک جہان اس کو ایسا دستیاب ہوگا جس جہان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے میرے بندو، اے میرے اطاعت گزار بندو، میری تابعداری کرنے والو، میرے بندو، اب سن لو، جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارے نفس کی جو بھی خواہش ہوگی تمہیں وہ عطا کر دیا جائے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی دے دیا جائے گا. گویا اس دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا. اور دنیا فقط زندگی کا نام بھی نہیں ہے. جب زندگی دنیا کے بعد بھی جاری رہنی ہے تو پھر انسان اس مختصر سی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ جب وہ زندگی آنے والی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چاہے وہ سزا والی، چاہے وہ جزا والی ہے، چاہے وہ کامیابی والی ہے، چاہے وہ ناکامی والی ہے. فرمایا خالدین فیہا ابدا، ایک زندگی ایسی آئے گی کہ جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی لیکن انسان وہاں بھی باقی رہے گا، اور پھر انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، انسان ہمیشہ باقی رہے گا. جو جنت والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم والے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. تو گویا انسان کو کی عقل مندی یہ ہے، انسان کی بصیرت یہ ہونی چاہیے، انسان کا فہم یہ ہونا چاہیے کہ جب انسان نے ختم ہی نہیں ہونا تو پھر وہ کچھ عرصہ اپنی ناجائز خواہشات پہ کنٹرول کر لے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض یاب ہونے کے لیے انسان کچھ وقت صبر کا دامن تھام لے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ تصور ہم سمجھ جائیں تو ہم انشاءاللہ تعالی زندگی کا جو حقیقی کامیابی کا تصور ہے وہ سمجھ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جہاں اس دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو صرف یہ اس کے بدلے میں فرمایا ہے کہ اس نعمت کا تم نے حق ادا کرنا ہے۔ حقیقی تصور ہم سن رہے ہیں کہ زندگی کا یا کامیابی کا حقیقی تصور کیا ہے، بس انسان غور کرتا جائے۔ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، نعمت ہے۔ کان عطا فرمائے ہیں، نعمت ہے۔ الغرض یہ سانس عطا فرمایا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ بظاہر ایک سانس ہے، لیکن ایک سانس پر انسان پر 2 شکر لازم ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سانس پر بھی انسان کو 2 شکر اس پر لازم آتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو شکر کرے، سانس باہر نکلے تو شکر ادا کرے۔ آج اس دور میں تو یہ بات سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں۔ کتنے ہمارے ایسے عزیز ہیں، کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں، کتنے ہمارے ایسے جاننے والے ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں کہ جن کو سانس بحال رکھنے کے لیے کس قدر اہتمام کرنا پڑتا ہے، کس قدر جستجو کرنی پڑتی ہے، کس قدر خرچہ کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان ہے جو صحت مند ہے اس کو اس سانس کی قدر ہی نہیں، کہ جو صرف یہ ہے کہ سانس اندر جا رہا ہے اس پہ بھی انسان شکر ادا کر لے، باہر نکل رہا ہے اس پہ بھی شکر ادا کر لے۔ اور پھر ایک سانس کے ساتھ کتنی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بھائی سانس چل رہا ہے تو انسان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، سانس چل رہا ہے انسان کے قدموں میں سکت ہے، سانس چل رہا ہے انسان دیکھ رہا ہے، دوست کو بھی دیکھ رہا ہے، دشمن کو بھی دیکھ سکتا ہے، اچھے کو بھی دیکھ سکتا ہے، پرائے کی بھی پہچان کر سکتا ہے۔ الغرض نعمت کو بھی دیکھ سکتا ہے، زحمت بھی کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ الغرض اس سانس کے ساتھ انسان کی کتنی دیگر نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس اس سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو بھی نعمت ہے، مثلاً آنکھ ہے تو اب اس کا حق یہ ہے، اٹھے تو سامنے اگر ایسی جگہ پہ پڑ رہی ہے کہ جس کا دیکھنا ناجائز ہے، جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو آنکھ کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھیں جھکا لے۔ پاؤں ہیں، انسان پاؤں کا حق ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو چل کے اللہ کے گھر میں آئے، نماز پڑھے، چل کے کسی اچھے کام میں شامل ہو جائے۔ یہ پاؤں کی نعمت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہی پاؤں سے انسان اللہ کے نافرمانی کے کاموں کی طرف جاتا ہے تو یہ حق نہیں بلکہ یہ ناشکری میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر والا بندہ پسند ہے، ناشکرا بندہ پسند نہیں ہے۔ بس اس ایک اصول کو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جو تصور ہے کامیابی کا کہ حقیقی معنوں میں انسان کامیاب کس طرح سے ہو سکتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر ان نعمتوں پر جو حقوق لازم آتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا جائے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، وہ یقین کر لے کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔